اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا، اے صحابیوں آ جاؤ، ثمامہ کی رسی کھولو۔ اللہ کے رسول نے اتنے بڑے مجرم کو پکڑ کر کے اس کی رسی کھلوایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ بھاگتے ہوئے ایک باغ میں گیا، وہاں ایک گڈھا میں پانی ملا اور جا کے اس پانی میں غسل ہو کر پاک صاف ہو کر پھر بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا بولو؟ بھاگتے ہوئے آیا اور کہا محمد آپ اپنے ہاتھ پر وہ ثمامہ کا ہاتھ رکھ لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ اپنے دین میں مجھے داخل کر لیجئے۔ مجھے آپ کا اخلاق بہت پسند آیا، آپ کا چہرہ پہلے مجھے سب سے برا نظر آ رہا تھا، جب سے آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، کائنات کے رب کی قسم پورے مدینے میں آپ کے چہرے سے اچھا چہرہ ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر کے ثمامہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو عمدہ ایک پیغام اور قیمتی میسج ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ایک ایک جملے آپ کے لیے ہمارے لیے وہ عبرت کے باعث بنے۔ ضرورت ہے دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی اور علماء کے بیانات اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دینے کی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارا بیان، ہماری باتیں اسی طرح سے سماعت کریں گے جیسا کہ ناظم جلسہ نے کہا کہ باہر جب ان کا پروگرام ہوتا ہے تو لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، اور میں ایک جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کتنا شوق سے سنتے ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں میرا 5 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے چاہے جمعہ کا خطبہ ہوا یا رات کا پروگرام ہوا یا فجر میں درس قرآن ہوا، تو 8 سال پہلے کی بات ہو یا 5 سال پہلے کی بات ہو، دوبارہ اس مقام پر میری پہنچ ہوئی تو وہاں کے کچھ بندے آئے، ملاقات کیے، اور پھر وہ یاد دلاتے ہیں کہ شیخ اس سے پہلے 4-5 سال پہلے آپ آئے تھے اور آپ کا درس بھی ہوا تھا اور آپ نے اس عنوان پر بولا تھا، آپ نے یہ باتیں بتائی تھی اس میں۔ اللہ اکبر، میں خود بتا کے بھول گیا، مجھے خود یاد نہیں رہا کہ میں نے کس موضوع پر بولا تھا، اس نے میری بات بھی دہرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سننے کا جذبہ، اس شوق کے ساتھ سننا چاہیے کہ لوگ برسوں یاد رکھے۔ یہاں ڈائس پہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، مقررین میں بھلے نام آئے نہ آئے، اسٹیج کے خطبہ میں ان کا نام آئے نہ آئے، لیکن کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں گہری نظر رکھنے والے سارے علماء ہیں، برسوں سے بخاری کے درس دیتے آ رہے ہیں۔ بلکہ صدر اجلاس خود میرے استاد ہیں، فضیلت الشیخ سلطان احمد صاحب شمسی میرے استاد ہیں، میرے بھائی مولانا صادق علی صاحب وہ بھی میرے استاد ہیں ماشاءاللہ۔ جب دونوں رشتے میں ساڑو ہیں اور دونوں ہی ایک ساتھ، ماٹھ پلسا سیتھیا کے قریب ایک مدرسہ ہے،
وہاں جب تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، میں اس وقت وہاں کا ایک تلمیذ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، شاگرد تھا، اور دونوں سے مختلف فنون کی کتابیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے ان اساتذہ سے دعاؤں کا محتاج ہوں کہ آپ کی مجھے برابر دعائیں چاہیے کہ میرا حوصلہ بلند ہوتا رہے، اور میرے ذریعے سے آپ کو بھی ثواب پہنچے، فائدہ پہنچے، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ سکھایا اس پر میرا عمل ہو رہا ہے، اور میں جو عوام تک پہنچا رہا ہوں وہ بھی اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کا اجر و ثواب آپ تک پہنچے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ بہت بڑی شاخ ہے میرے بھائیوں، یہ علم تعلم کا معاملہ، یہ بہت بڑا برانچ ہے۔ یہ آج ہم بڑے بڑے بینک دیکھتے ہیں، اسٹیٹ بینک، اور اس کی برانچ دیکھتے ہیں، شاخیں دیکھتے ہیں، بڑا بڑا ادارہ ہم نام سنتے ہیں، لوگ اس ادارے کی شاخ بنا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ علم کا معاملہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا مرکز ہے، اور اس کی شاخیں اور فروعات جو ہے بہت زیادہ عام ہوا کرتے ہیں، یہ رکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ان کا شاگرد، ان کا فلاں، ان کا فلاں، ایسے کرتے کرتے نبی کی کسی ایک حدیث پر اگر کوئی عمل کرے گا تو یہ ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے فلاں محدث، ان کے تابعی، ان کے صحابی، ایسے کرتے کرتے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور جتنے امت محمدیہ کسی بھی نبی کے ایک فرمان پر عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ کے نبی کو بھی پہنچتا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، میں احسان مند ہوں رب ذوالجلال کا کہ وہ تھوڑا بہت آپ کے درمیان کہنے کا حوصلہ دیا، ملکہ عطا کیا، اور میں اتنا شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی مجھے عزت بخشی ہے، میں بارہا بہت جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے مجھے جتنی عزت دی ہے میں بہت قدر کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا پورا کما حقہ نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے۔ میرے بھائیوں، میں نے سورہ الفاتر کی آیت نمبر 10 بہت چھوٹا سا ٹکڑا، نصف حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد گفتگو ہوگی عزت کسے کہتے ہیں، اور عزت کس کو نہیں چاہیے، اور عزت حاصل کرنے کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا شکل اپنانے کی ضرورت ہے۔ عزت کیا چیز ہے، عزت کون نہیں پسند کرتا ہے، لیکن عزت کے لیے کرنا کیا پڑے گا، یہ تین چیزیں لے کر کے آپ کے درمیان ہوں انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ بات بھی مکمل نہیں ہو گیا، مجھے رخصت ہونا پڑے گا۔ عزت سب کو معلوم ہے، احترام، قدر، سمان، تعظیم، توقیر، ہم کو کوئی درجہ ملے، ہم کو کوئی عہدہ ملے، ہم کو کوئی پوزیشن ملے، یہ عزت ہے۔ اسی کو ہم عزت کہتے ہیں۔ آپ ذرا نیچے بیٹھے ہیں، اگر مدرسہ کا سیکریٹری آپ کو دیکھ لیے اور آپ کو پکڑ کر کے اسٹیج میں لا کر اگر بیٹھا دیے تو ماشاءاللہ آپ خود کہیں گے حاجی صاحب نے، مدرسہ کے سیکریٹری صاحب نے، ناظم صاحب نے ہماری بہت عزت کی، مجھے نیچے دیکھا اور مجھے چھوڑا نہیں، پکڑ کر کے لے جا کے مجھے اسٹیج میں بیٹھا ہے، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے۔ یہ سب عزت ہے۔ عزت کیسے ملے گی؟
عزت کہاں سے ملتی ہے؟ عزت حاصل کرنے کے اسباب ذرائع کیا کیا ہیں؟ میں نے آیت پڑھی ہے، من کان یرید العزہ، جو شخص عزت کمانا چاہتا ہے، عزت سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا پسند کرتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو یاد رکھو عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جس طرح سے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وہی عزت کا مالک ہے، اور ایک دو عزت نہیں، جس طرح سے بھی عزت آپ کو مل سکتی ہے کسی نہ کسی بھی ناحیت سے اللہ رب العالمین آپ کو عزت عطا کر سکتا ہے۔ کسی کو شکل و صورت دے کے اللہ عزت دیتا ہے، کسی کو مال و دولت دے کے عزت دیتا ہے، کسی کو عالم بنا کر عزت دیتا ہے، کسی کو متقی و پرہیزگار بنا کر کے عزت دیتا ہے، جس طرح سے بھی ہو۔ کسی کو اچھے خاندان میں پیدا فرما کر کے عزت دیتا ہے، کسی کو محدث بنا کر کے، کسی کو نبی بنا کر کے عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پڑھتے ہیں ہم لوگ، قرآن کی آیت ہے۔ وہی عزت کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت عطا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم کو اگر کوئی مقام ملا ہے تو ہم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، شکر منائیے رب ذوالجلال کا کہ اس نے اس مقام تک آپ کو پہنچایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کہا گیا نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے رسول، من اکرم الناس، لوگوں میں عزت دار کون ہے، لوگوں میں عزت والا کون ہے؟ دھیان سے سنیے، کون ہے جو عزت پسند نہیں کرتے ہیں؟ بولو، سب کو اپنی عزت پسند ہے۔ شادی گھر جائیں گے، اگر اچھا سے ڈھنگ سے بیٹھا کے آپ کو کھلایا تو آپ کیا کہو گے کہ میری عزت ہوئی؟ اور آپ گئے بہت اچھے کپڑے لتے پہن کر کے، اور وہاں نہ کوئی پانی پوچھنے والا، نہ کوئی کرسی پہ بیٹھانے والا، اور لے لیجئے، اچھا سے کھائیے، ان کا خیال رکھیے، اس طرح کے اگر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا تو آپ کیا کہو گے؟ یار میں تو گیا تھا بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے، مگر وہ بات نہیں ہوئی۔ جس نے دعوت کی تھی اس سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی، جس طرح مجھے کھانے پینے میں پوچھا جانا چاہیے تھا وہ بات نہیں آئی سامنے، اور پھر میں ادھورا کھا کر کے وہاں سے جلدی بھاگ نکلا، تو آپ کیا کہو گے؟ میری عزت نہیں ہوئی؟ بولیے۔ تو عزت سب کو پسند ہے، عزت سب کو چاہیے، پر عزت والا کون ہے ہم کو آپ کو بننا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے، کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ اسباب بتائے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں۔ ان طریقوں پر اگر تم چلو گے، یہ راستہ اختیار کرو گے، یقین مانو میری امت کے لوگوں، ضرور تم کو عزت ملے گی، کہیں تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، کہیں تمہیں ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
ہر جگہ تمہاری عزت ہی عزت ہوگی۔ راوی حدیث عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قیل، آپ سے پوچھا گیا من اکرم الناس، اے اللہ کے رسول عزت والا کون ہے، مکرم لوگوں میں کون ہے، سمان ویکتی تمام لوگوں میں کسے کہا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اتقاہم، لوگوں میں جو جتنا تقوی والا ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ کس سے ڈرنے والا بولو؟ آج ہم سوشل میڈیا میں خوب دیکھ رہے ہیں جو ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں، جو ہمارے املاک غصب کرنا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، جو ہمارے وقف شدہ مال اور زمین جائیداد پراپرٹی کو چھیننے کی بل پاس کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا، ان رہبروں کا، ان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوگا اور ہم چپ چاپ رہیں گے، پرشاسن تمہارا، فوج تمہاری، ملٹری تمہاری، سیکورٹی تمہاری، جتنا بھی جو کچھ ہے، ان کے پاس جو آلات ہے، ہتھیار ہے، مجھے ان چیزوں کا قطعی کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والا ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے بولو؟ ایمان والوں کا ڈر بندوق سے نہیں، مشین گن سے نہیں، توپ سے نہیں، میزائل سے نہیں۔ کس سے ڈر ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ آج ہمارے کتنے فلسطینی مسلمان بھائی ابھی حال ہی میں رمضان کے مہینے میں، اور اب بھی بمباری جاری ہے، اب بھی ان کے اوپر تباہی کا منظر سوشل میڈیا میں خوب دکھائی دے رہا ہے۔ بچوں کی جان جا رہی ہے، عورتوں کی جان جا رہی ہے، جوان مر رہے ہیں، بوڑھے بزرگ مر رہے ہیں، ہسپتال میں مر رہے ہیں، عبادت گاہوں میں مر رہے ہیں، مگر انہوں نے ابھی تک کسی ملک والوں سے یہ نہیں کہا تم ہماری مدد کرو۔ ان کی زبان سے صرف یہی نکلتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ عید کی نماز نہیں پڑھ پائے، عید الفطر کی، مگر عید الفطر کے جو اذکار ہے، تکبیرات ہے، ان کی زبان سے نکل رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس بھائی نے یہ نہیں کہا مجھے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، اس بندہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عید کی خوشی منانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس بھائی نے یہ نہیں کہا کہ میرے معصوم بچے قتل ہو گئے، اس بندہ سے یہ بھی نہیں نکلا کہ میری بیوی سے ملاقات کی ابھی 15 دن 1 مہینہ ہو گیا۔ بچوں کی پرواہ نہیں، بیوی کی پرواہ نہیں، گھر مکان کی پرواہ نہیں، صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت گاہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، چاہے اس بیچ میں اس کی جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اوپر سے میزائل برسنے والے ہیں، بم برسنے والے ہیں، راکٹ برسنے والے ہیں، پھر بھی اللہ اکبر کی آواز نکل رہی ہے۔
اور ہم کیسے مسلمان ہیں جو کتنے امن و سکون کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں عید نماز پڑھنے کے لیے، پر ہم کو تکبیرات پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ عید کی تیاری میں ہم کپڑوں کی شاپنگ کر رہے ہیں، سوائے لچا کی شاپنگ کر رہے ہیں، جوتے چپل کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ ان شاپنگ کی وجہ سے تراویح کی نماز ہماری جا رہی ہے، لیکن عید میں جانے کے لیے جو تکبیرات پڑھنا چاہیے وہ تکبیرات ہم کو یاد نہیں، وہ تکبیرات ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ کیا مسلمان ہے بھائی؟ مسلمانوں، صرف تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کی قسم کسی کا ڈر لائق نہیں ہوگا تمہارے اندر۔ اللہ کا وعدہ ہے یا فتقون، خاص کر کے صرف تم مجھ سے ڈرو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تم صرف اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہارے بچنے کا راستہ نکال دے گا۔ تم مصیبت میں ہو، تم گھبراہٹ کے عالم میں ہو، تم دکھ پریشانی میں ہو، تم کسی بیماری میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہارا حل نکالے گا۔ تو اتقاہم، لوگوں میں جو بڑا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہوگا وہ بہت بڑا عزت والا ہوگا۔ سماج میں، معاشرے میں اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا۔ دنیا بھلے ان کو عزت دے نہ دے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہاں ان کی عزت ہوگی، یقیناً اس کی عزت ہوگی۔ مگر مذہب اسلام کو سمجھنا ہوگا میرے بھائی۔ ایک دوسری طویل حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں میں عزت والا کون ہے؟ لوگوں میں عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 جواب دیا، لیکن صحابی نے کہا کہ میری مراد یہ نہیں ہے۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک، جو جواب آپ دے رہے ہیں اللہ کے رسول، ہماری وہ مراد نہیں ہے، اس سوال کا میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور کہا، اب عزت والا سنو، خیارکم فی الجاہلیت و خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی خاندان کی وجہ سے، کوئی برادری کی وجہ سے، کوئی مال و ثروت کی وجہ سے، کوئی نامعلوم کسی اور ہٹلری کی وجہ سے اگر وہ معزز بنا ہوا تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، پھر وہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کی عزت اگر بچی ہوئی ہے، لوگ اس میں بھی عزت کر رہے ہیں، لیکن دونوں عزت میں اب فرق یہ ہوگا کہ اذا فقہوا، جب وہ اسلام کو سمجھ کر کے اسلام کے قوانین و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جب وہ زندگی بسر کرے گا، اور پہلے کی طرح عزت اگر اس کی بنی ہوئی اب بھی ہے اسلام کے قانون کے دائرے میں چلتے ہوئے، تو اس انسان کی عزت برقرار ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی اور اللہ کے یہاں بھی اس کی عزت ہوگی۔ اذا فقہوا کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے صحابہ کا نام آپ سنیں گے، کسی بھی صحابی کی عزت یا مقام یا جنت کی بشارت یا نبی نے دوستی اگر کسی سے کی ہے تو اس بحث پر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اس کا خاندان اچھا تھا، وہ زمانہ جاہلیت میں بہت پہنچا ہوا تھا اور وہ ایسا تھا اور ویسا تھا۔ نہیں، تم زمانہ جاہلیت میں جیسے بھی تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر تم اچھے ہو گئے، اسلام کے طریقے پر چلنے لگے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو اگر ڈھال لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی عزت دینے لگے، ان کا مقام بتانے لگے، اور ایسا ایسا مقام اللہ کے نبی نے بتانا شروع کر دیا کہ ابو بکر تم صدیق ہو، عمر تم فاروق ہو، عثمان تم ذو النورین ہو۔ اور اس طرح سے چند صحابہ کا نام گن گن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت کا تحفہ، وہ عزت کا گولڈ انعام دیا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر فاروق تم جنتی ہو۔ اور ایسی ایسی عزت اور فضیلت کی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ڈھانچے میں چلنے کی وجہ سے، کہ جنت کے 8 دروازے اللہ کے نبی نے بتائے۔ کتنے بولو؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ کوئی صدقہ والا دروازہ ہوگا، کوئی نماز والا ہوگا، کوئی روزہ والا ہوگا، کوئی جہاد والا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہر انسان کو تو اپنے اپنے دروازے سے جانے کا اختیار ہوگا، اجازت ملے گی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں ایسا بھی کوئی خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا، اے فلاں آؤ نماز والے دروازے سے، اے فلاں آؤ صدقہ والے دروازے سے، اے فلاں تم آؤ جہاد والے دروازے سے، آؤ روزے والے دروازے سے۔ ہم میں سے کسی کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، ایسا بھی کوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کون ہوں گے نہیں ہوں گے میں تو نام نہیں بتا پا رہا ہوں، لیکن آپ انہی میں سے ہو جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ فضیلت، یہ عزت، یہ مقام کہاں سے ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اسلام کے سمجھنے کی وجہ سے، اسلام کی فقاہت کی وجہ سے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر کے اسلام کو جتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ لوگ حالت کفر میں رہ کر اسلام کو اتنا سمجھ لیے کہ اسلام کی ایک ایک سنت پر، اسلام کے ایک ایک اشارے پر اپنے آپ کو قربان کر دیے، اور ایک ایک عمل پر ہمیشہ عمل کی پابندی کرتے ہوئے وہ جنت کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو متقی، تقوی والا جو جتنا ہوگا وہ اتنا ہی عزت والا ہوگا۔ جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا، لیکن اندر کے ڈر کی نورانی اور روشنی اس کے چہرے اور پیشانی میں ہوگی۔ کہاں ہوگی بولو؟ آپ کپڑے میں عطر اور خوشبو لگاتے ہیں، باہر والے آپ سے خوش ہو رہے ہیں، کیا سینٹ مار کر کے آیا؟ تو اندر ہی اندر اگر تم تقوی رکھو گے، اللہ کا ڈر رکھو گے، تو اوپر میں تمہارے اندر ایک جھلک دکھائی دے گی سامنے والے کو کہ اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، یہ متقی بندہ ہے، یہ جھوٹا آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ چغلی غیبت کرنے والا آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ بدکار آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ آپ کی پیشانی گواہی دے گی اگر آپ کے اندر تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، عمل میں، قول میں، جلوت میں، خلوت میں۔ خلوت میں مانے اکیلے پن میں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ رات میں سونے گئے، ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں خلوت میں گناہ کرتے ہیں، خلوت میں اللہ کا ڈر ختم کر لیتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا، کھڑکی بند کر لیا، ٹھنڈی کا موسم ہے اوپر سے کمبل ڈال لیا، گرمی کا موسم ہے فین کولر اے سی چالو کر لیا، کوئی نہیں ہے روم میں، موبائل میں نیٹ کے ذریعے سے جو سو گندی سندی
تصویر پکچر فلم نکال کر کے اگر وہ دیکھ رہا ہے، معاف کیجئے گا، یہاں آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے تھا کہ میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میرے بھائی نہیں دیکھ رہے، میری بہن نہیں دیکھ رہی ہے، مگر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی پسند نہیں کرے گا، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا دیکھنا اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اے اللہ، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، فوراً موبائل بند کر دو، نیٹ بند کر دو، رونا شروع کر دو، یہ کیا غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، میں کتنا نالائق ہوں، میں کتنا کم بخت ہوں۔ اگر میں دروازہ بند کر کے، کھڑکی بند کر کے، اسی موبائل سے قرآن نکال کر کے میں سورہ رحمان پڑھ لیتا، اللہ اکبر، اسی موبائل سے نکال کر کے کسی عالم کی تقریر سنتا، اسی موبائل سے کوئی دعا اذکار نکال کر کے میں پڑھتا رہتا، اور میرے ماں باپ کو صبح معلوم ہو جاتا کہ میرا بیٹا رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، باہر سے میں آواز سن رہا تھا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ دروازہ کھڑکی بند کر کے آپ اگر قرآن پڑھو گے، نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھو گے، اور ہلکی ہلکی آواز اگر برآمدے تک نکل جائے، تمہارے باپ ماں کے حجرے تک اگر چلا جائے، تمہارے ماں باپ کتنا خوش ہوں گے، میرا بیٹا کتنا اللہ والا بن گیا ہے، کتنا نیک بن گیا ہے۔ ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں اتنا نیک اور فرما بردار بچہ ہے، جو ماں باپ سے بھی چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ادھر ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں، ادھر رب ذوالجلال بھی خوش ہو رہا ہے، ادھر فرشتے بھی آپ کی یہ اچھا عمل نوٹ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اسی کے برخلاف آپ جائیے، اگر آپ فلم دیکھ رہے ہیں، بلو پکچر دیکھ رہے ہیں، سیکس پکچر دیکھ رہے ہیں، معاف کیجئے گا، آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے، محفل میں بیٹھ کر کے، دکان چوراہے میں بیٹھ کر کے کتنے اللہ رسول کی بات آپ سنائیے، اور تنہائی میں اگر آپ سے بے حیائی ہو رہی ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی قسم آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنے۔ میں ہلو محترم رضا کا جو جلسہ کے والنٹیئر حضرات ہیں، آپ دھیان سے سنیں، جس طرف دکانیں لگی ہے منیہاری کی، اس طرف بہت زیادہ بھیڑ جمی ہے، اور دکانداروں سے دکان لگانا منع کیا گیا ہے۔ اس سے قبل باوجود اس کے آپ دکان لگائے ہیں۔ کمیٹی کی طرف سے، اراکین جامعہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی دکان سمیٹ لیں اور وہاں سے بھیڑ ختم کریں، ورنہ آپ کے پیچھے لوگ جائیں گے اور آپ کی دکان بند کر دی جائے گی۔ اللہ سے ڈرنے والا ایک بندہ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل صحیح، انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے، سنیے۔ ابھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نام سنے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے باہر ایک صحرا میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ سنیے گا دھیان سے، واقعہ پھر کبھی میں سونا جوڑی موڑ میں پوچھ سکتا ہوں کسی سے۔ آج لوگ نماز میں بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھے تھے؟ انا اعطینہ بھی پڑھے گا تب بھی ان کو یاد نہیں رہتا، جو ان کو یاد ہے وہ بھی یاد نہیں رہتے کیا پڑھا تھا۔ صرف یہ پرچار مت کرو کہ فلاں مولانا نے بہت اچھا بیان کیا تھا، کیا بیان کیا تھا وہ سنانے کی کوشش کرو۔ اپنی بیوی جو گھر سے نہیں لائے ہو جلسہ سننے کے لیے، اس کو جا کے سنانا عبد الکریم مولانا نے اللہ سے ڈرنے کے بارے میں یہ بتایا تھا۔
اپنے بچوں کو سنانا، اپنے بہو بیٹی کو سنانا، یہ ذمہ داری سمجھیے۔ تو آپ جب سنانے کی ذمہ داری لیں گے، قبول کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کان کا تالا کھول کر کے سنیں گے اور دل میں ایک فائل بنائیں گے کمپیوٹر کی طرح کہ یہ اس واقعہ کی فائل ہے، پھر سیو بٹن دبائیں گے اور کل اس کو اوپن کر کے پھر بیان کرنا شروع کریں گے آپ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ مدینہ کے باہر ایک صحرا میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک بکری چرواہا، بکری چرانے والے بازو سے گزر رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بکری چرانے والا بازو سے گزر رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے کیا کہا؟ بھائی صاحب آؤ کھانا کھا لو۔ اخلاق دیکھیے، آج آپ دکان میں چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، آپ کا کوئی بھائی پہنچ گئے، آپ ان سے کہیے چائے پی لیجیے، ناشتہ کر لیجیے، آئیے کھانا کھا لیجیے۔ وہ کھائے نہ کھائے، آپ اپنا اخلاق دکھائیے کہ مجھے پوچھا، وہ چائے نہیں بھی پیے گا تو آپ کو دعا دے گا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ کا ایک اچھا اخلاق کا میسج جائے گا کہ فلاں لڑکا ملا تھا، اس سے چائے دکان میں ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہا تھا کہ چائے پی لو۔ یہ عبداللہ ابن عمر کھانا کھا رہے ہیں، بکری چرانے والا بازو سے گزر رہا ہے، کیا بولا؟ بھائی صاحب آؤ کھانا کھا لو۔ اب کتنے بھائی ڈر سے بھی نہیں پوچھتے ہیں آج کل کے، پوچھیں گے تو بیٹا چائے ہی پکڑ لگائیے، پھر پیسہ بھرنا پڑے گا، کھلانا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا۔ اگر اندر سے اتنا ڈر لگے گا تو 2-3 بار مت کہنا، ایک بار بول دو، وہ اپنے سرن سے ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ کہ بھائی صاحب کھانا کھا لو۔ وہ بکری چرانے والا کیا جواب دے رہا ہے؟ حضرت میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر رہتے ہیں، سائے دار محل میں رہتے ہیں، ان سے روزہ نہیں ہوا، اور ایک بکری چرانے والا کسی مالک کا غلام ہے، دھوپ میں، جنگل میں، بیابان میں بکریاں چرانے والا، کہاں ان کو افطاری میں کھجور ملے گی، کہاں افطاری میں پانی ملے گا، کہاں سحری کے لیے عمدہ کھانا میسر ہوگا، اس کی پرواہ کیے بغیر ایک بکری چرانے والا جواب دے رہا ہے میں روزے سے ہوں۔ یہ روزہ والا جملہ سن کر کے عبداللہ ابن عمر کا کلیجہ کانپ گیا۔ کتنا اللہ سے ڈرنے والا بندہ کہاں کہاں زمین میں پھیلا ہوا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے شاید بغیر روزے کے ہوں گے، لیکن ایک بکری چرانے والا جنگل میں روزہ رکھ رہا ہے، وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہوگا؟ بولو بھائی۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، ابھی 2-4 سال سے رمضان کے بعد والا مہینہ جس کو عربی میں شوال مہینہ کہتے ہیں، کیا کہتے بولو؟ شوال کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ اس سے پہلے 8-10 سال پہلے علماء خوب بیان کرتے تھے شوال مہینے کے 6 روزے ہیں، آپ لوگ رکھیے، شوال مہینے کے 6 روزے ہیں، آپ لوگ رکھیے، بتاتے تھے۔ ماں بہنیں بھی رکھتی تھی، بھائی برادر بھی رکھتے تھے، بزرگ لوگ بھی رکھتے تھے، لیکن اب ایسا ماحول چل رہا ہے کہ اب یہ حدیث بیان ہی نہیں ہو رہی، اس روزہ کی طرف لوگوں کو اکسایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اچھا بتائیے، بکری چرانے والا کا روزہ سن کر کے عبداللہ ابن عمر کتنا خوش ہوا۔ آج اگر عبد الکریم مولانا ان دنوں میں جہاں روزہ رکھنے کا ہے، اگر ہم روزے سے نہیں ہیں اور ایک بھین چلانے والا، ایک ہائیوا کی ڈرائیونگ کرنے والا
ایک آٹو رکشا چلانے والا، پہاڑ میں پتھر توڑنے والا، اگر وہ کہہ دے مولانا عبد الکریم سے کہ مولانا صاحب میں روزہ سے ہوں، بولو میرا کلیجہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ مجھے شرم سے پانی پانی ہو جانا پڑے گا کہ نہیں ہو پڑے گا؟ مسئلہ بتانے والا عبد الکریم، فتویٰ بتانے والا عبد الکریم، حدیث سنانے والا عبد الکریم، اور پہاڑ میں پتھر پھوڑنے والا، عمل کرنے والا، کیسا لگے گا بولو؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کا روزہ والا معاملہ سن کر کے میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے ایسا ایسا اللہ سے ڈرنے والا متقی بندہ کہاں کہاں پھیلا کے رکھا ہے۔ اتنے میں پھر عبداللہ ابن عمر نے اپنے اندر تہیہ کر لیا کہ وہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے یا ایسے ہی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، اس کو پرکھنا چاہتا ہوں، اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں اس کو آزما کر رہوں گا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں۔ جب وہ کچھ دور چلا گیا، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اکیلے پہنچتے ہیں، اور اس بکری چرانے والے سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ اے بکری چرانے والے سنو، تمہارے اس ریوڑ میں تو بہت ساری بکریاں ہیں، تم ایک بکری مجھ سے بیچ دو، جو تم قیمت لوگے میں قیمت تم کو دوں گا، پلس وہ بکری ذبح کرنے کے بعد تم کو تھوڑا بہت اتنا گوشت بھی دیا جائے گا کہ افطاری کر کے تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے، شہری میں بھی تمہارا کام آ جائے گا، وہ فری میری طرف سے رہے گا۔ جو افطاری میں تم گوشت کھاؤ گے، شہری میں جو گوشت کھاؤ گے، اور بکری کی جو قیمت ہوگی، میں ایک پیسہ مول کرنے والا نہیں ہوں، جو قیمت ہوگی میں تم کو ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ اے عبداللہ، یہ بکریاں صرف میں چرانے کے واسطے ہوں، ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک گھر پہ ہے، کوئی اور ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کو نہیں بیچ سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس چرواہے کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، مالک بھی نہیں پکڑ پائے گا، اگر پکڑ بھی لے گا تو بہانہ بتا دینا، تم مالک کو بتا دینا کہ ایک بکری بھیڑیا نے کھا لیا۔ کس نے کھا لیا بولو؟ تم مجھے بیچ دو، تم کو پیسہ بھی مل جائے گا اور گوشت بھی ملے گا، اور مالک جب تم سے کہے گا کہ ایک بکری کم نظر آ رہی ہے، کہاں گئی وہ بکری بتاؤ، تو چرواہا کیا جواب دے گا؟ عبداللہ ابن عمر سکھا رہے بتا دینا بھیڑیا لے کے بھاگ گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ جب عبداللہ ابن عمر یہ سکھا رہے کہ بتا دینا بھیڑیا نے کھا لیا، وہ بکری چرانے والا جو جواب دیتا ہے عبداللہ ابن عمر کو اور حیرانی میں ڈال دیا۔ کہا اے عبداللہ، اگر میں یہ جواب دے کر مالک کو منا دیا کہ بھیڑیا نے کھا لیا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ مالک بھلے نہیں دیکھتا ہے تو کیا ہوا، مگر اللہ رب العالمین تو مجھے سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ میں بکری کو کتنے میں بیچ رہا ہوں، بکری ذبح ہونے کے بعد مجھے کتنا گوشت دیا جا رہا ہے، بکری کہاں پر ذبح ہو رہی ہے، بکری کا گوشت کھانے والے کتنے لوگ ہیں، میرے مالک کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن میرے مالک کا مالک، میرا ورجنل مالک اللہ رب العالمین وہ تو خود دیکھ رہا ہے، بس اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھے گا نا، مالک دیکھے نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جواب سنا وہ عبداللہ ابن عمر نے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، بکری چرانے والے کو چھوڑ دیا، اور قسم خدا کی عبداللہ ابن عمر پیچھے مڑ کر کے واپس جا رہے ہیں اور زبان سے صرف یہی کہتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے،
یہ زبان سے اللہ کہاں ہے نکلتا جا رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب آ گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اللہ پر اتنا ایمان رکھنے والا، اللہ پر اتنا وشواس رکھنے والا، اللہ کو اتنا یقین سے ماننے والا ایک بکری چرانے والا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کبھی نہیں جانا تھا، ان کو کبھی بھی اس طرح کا معاملہ یقین تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ میرے بھائیو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ نوجوانوں، یہ اللہ کہاں ہے؟ جب تم گھر کے اندر رہو گے، موبائل اپنے ہاتھ میں رکھو گے، تم اپنی زبان سے نکالو، میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوں غلط سلط، میں غلط سلط فون میں بات کر رہا ہوں، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ میری بیوی کو پتا چلے نہ چلے، میرے شوہر کو پتا چلے نہ چلے، میرے ماں باپ کو خبر ہو نہ ہو، صرف رات میں تم یہ رٹتے رہنا، جب موبائل آن کرو گے غلط چیزوں کی طرف تمہارا دھیان جائے گا، صرف یہ کہتے رہنا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ یقین مانو میرے بھائیوں، تم سے تاڑی ہڑیا کی عادت چھوٹ جائے گی، تم سے لاٹری جوا چھوٹ جائے گا، تم سے بدکاری چھوٹ جائے گی، تمہاری گرل فرینڈ چھوٹ جائے گی، تمہارا بوائے فرینڈ چھوٹ جائے گا۔ اللہ کی قسم، جب کبھی کچھ بولو یا کرنے جاؤ، صرف یہ کہو اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکری چرانے والا اپنے مالک کے پاس پہنچا، عبداللہ ابن عمر نے ان کے مالک سے کہا کہ اے عبداللہ، اے چرواہے کا مالک، سنو، اس غلام کو، اس بکری چرانے والے کو تم نے کتنے میں خریدا؟ کتنا سودا کیا کہ تمہاری بکریاں وہ چرائے گا؟ کئی سال تک چرائے گا؟ تم پیسے بتاؤ۔ اس نے بتایا 2 سال طے کیا ہے، اور 50,000 میں طے کیا، 20,000 میں طے کیا، اور 2 سال بکری چرانے کے واسطے دیا۔ کہا رکھو تم یہ پیسے اور بولو تمہاری ساری بکریوں کی قیمت کتنی ہے؟ ساری بکریوں کی قیمت لگائی۔ اس غلام، اس نوکر، اس بکری چرواہے کو آزاد کرنے میں جو پیسہ لگا تھا، عبداللہ ابن عمر نے پورا پیسہ دے کے اس کو آزاد کیا، اور کہا ان بکریوں کی کتنی قیمت ہے بتاؤ۔ پوری قیمت اس نے بتا دی۔ ساری قیمت اس مالک کو دے کر کے اس بکری چرانے والے سے کہا تم آج سے آزاد ہو، اور ان ساری بکریوں کا تم مالک ہو۔ اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ کیسے مدد کرتا ہے میرے بھائیو؟ ایسے اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، عزت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے ڈر سے ملتی ہے۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، 1-2-3 بات اور ہے جس چیز سے عزت ملتی ہے بندہ کو۔ آپ طاقتور ہیں، آپ پیسے والے ہیں، کوئی کمزور، کوئی غریب آدمی ہے، وہ اگر کسی جرم میں پھنس گیا، کسی غلطی میں پھنس گیا، آپ چاہیں تو کوئی بھی سزا اس کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو اگر معاف کر دیا، طاقت ہوتے ہوئے بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا، انشاءاللہ آپ کی عزت بڑھے گی۔ وہ آدمی جس کی آپ نے معافی کی ہے، وہ آدمی زندگی بھر آپ کا احسان مانے گا، اس کی بیوی آپ کا احسان مانے گی، اس کے بچے آپ کے احسان مانیں گے، اور جہاں جہاں یہ بندہ اپنے اس بارے میں دوسرے کو بتائے گا کہ بھائی صاحب میں نے یہ غلطی کر لی تھی، فلاں بندہ نے مجھے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن قریب تھا کہ وہ مجھے کوئی سزا دیتا، اتنے میں وہ مجھے پکڑ کر کے کہا جاؤ میں تم کو معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، یہ بندہ آپ کی معافی کا تذکرہ جہاں جہاں بھی بیان کرے گا، جہاں جہاں بھی چرچا کرے گا، ان سارے لوگوں میں آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سب یہی کہے گا ارے تم نے ایسا جرم کیا تھا، کیسے چھوڑ دیا؟ ارے دوسرا ہوتا تم کو وہی قتل کر دیتا۔
दूसरा होता तुमको मर्डर कर देता, दूसरा होता तुमको ये करता वो करता, कैसे तुमको माफ कर दिया, कैसे उसके दिल में रहम आ गया, कैसे उसके दिल में दया आ गया। सारे लोगों में आपका एक नेक चर्चा फैल जाएगा। आपकी इज्जत बनी कि नहीं बनी? बोलो, बनी ना। सुमामा बिन औसाल, सुमामा बिन औसाल एक साहबी का नाम है। पहले वो रसूल के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, सहाबा के कातिल, इस्लाम मिटाने के लिए बेपनाह जिद्दोजहद करना। लेकिन एक दफा उसको पकड़ करके सहाबा ने मस्जिद नबवी के खंभा में बांध दिया और अल्लाह के नबी को बताया, अल्लाह के रसूल, इस्लाम के बहुत बड़े मुजरिम पकड़े गए, डाकू, जिस तरह लोग नहीं कहते अपने अपने जमाना के हिसाब से, सुल्तान डाकू पकड़ा गया, ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, मुल्ला उमर पकड़ा गया। उस वक्त के मुल्ला उमर, उस वक्त के ओसामा बिन लादेन, उस वक्त के सुल्तान डाकू कौन? बोलो, सुमामा बिन औसाल। मस्जिद नबवी के खंभा में ला करके बांध दिया साहबा ने। अल्लाह के नबी को खबर हुई, फजर में पहुंच रहे हैं, देखते हैं सुमामा पिलर में, खंबे में बंधा हुआ है। सुमामा, उसका तो दिल की धड़कन ही पता नहीं हार्ट अटैक होने जा रहा था। अब क्या होगा? सहाबा का इतना खूनी, इतना मर्डर करने वाला, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? अल्लाह के नबी करीब जाते हैं, कहा, सुमामा ठीक हो, अच्छे हो? ठीक है, अच्छे हैं। बोलो अब तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए, क्या सुलूक किया जाए? सुमामा ने कहा, मोहम्मद, मैं क्या बताऊं, अभी तक वो इस्लाम कबूल नहीं किया था। अगर आप मुझको मर्डर करेंगे, फांसी देंगे, तो मैं कातिल हूं, खूनी हूं, बहुतों को मैंने मर्डर किया, आपका मर्डर करना, कत्ल करना बजा होगा, गलत नहीं होगा। और अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा एहसान होगा। अल्लाह अकबर। जवाब सुनो, एक काफिर का जवाब सुनो। उस वक्त आप मर्डर करेंगे, मार डालेंगे, तो आपका मारना जायज है, और अगर छोड़ देते हैं तो आपकी तरफ से बहुत बड़ा इस मुजरिम पर एहसान है। अल्लाह के नबी ये पूछ करके चले गए। दूसरे दिन आते हैं, फिर कहा, सुमामा कैसे हो? कहा ठीक है। बोलो तुम्हारे साथ क्या क्या जाए? कहा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपको पहले ही बार मैंने जवाब दे दिया, मुझे अगर मारेंगे तो आपका मारना जायज होगा, और छोड़ेंगे तो मुझ पर एहसान होगा। फिर चुपचाप रहे। अल्लाह के रसूल चले गए, नमाज पढ़े। तीसरे दिन आते हैं, कहा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक होगा? सुमामा कहते हैं, मुझे एक ही बात बार बार मत कहलवाए मोहम्मद, ये रिकॉर्डिंग बात हो चुकी है, जितनी बार बटन दबाओगे एक ही बात निकलेगी, एक ही जवाब निकलेगा। अगर आप मुझे मारेंगे तो आपका मारना जायज होगा, छोड़ेंगे तो आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ सहाबियों आ जाओ, सुमामा की रस्सी खोलो। अल्लाह के रसूल ने इतने बड़े मुजरिम को पकड़ करके उसकी रस्सी खुलवाई और उसको छोड़ दिया। सुमामा भागते हुए एक बाग में गया, वहां एक गड्ढा में पानी मिला, और जाके उस पानी में गुसल होकर, पाक साफ होकर, फिर भागते हुए आया। क्या बोलो? भागते हुए आया और कहा, मोहम्मद आप अपने हाथ पर उसामा का हाथ रख लीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, आप अपने दीन में मुझे दाखिल कर लीजिए। मुझे आपका अखलाक बहुत पसंद आया, आपका चेहरा पहले मुझे सबसे बुरा नजर आ रहा था, जब से आपने मेरे साथ ये सलूक किया, कायनात के रब की कसम पूरे मदीने में आपके चेहरे से अच्छा चेहरा एक भी नजर नहीं आ रहा है।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ करके सुमामा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, माफ कर देने से इज्जत कितनी बढ़ती है, इज्जत कितनी बढ़ती है। जितने लोग बाहर थे सारे लोगों को यकीन हो गया था आज मोहम्मद सुमामा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बोलिए। लेकिन सुमामा को जब जिंदा छोड़ दिया, सुमामा इस्लाम में आ गया, सुमामा के बारे में जिसको यकीन हो गया था कि अब उसको मार दिया जाएगा, उन लोगों में प्रचार हो गया कि मोहम्मद कितना अच्छा इंसान है, इतना बड़ा मुजरिम को पकड़ करके भी रिहा कर दिया, छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, इज्जत मिली अल्लाह के नबी को। आप भी इसी तरह किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी मजलूम को, नातेवा को, यतीम बच्चों को, बेवा औरतों को अगर इसी तरह से किसी भी चीज में आप मुआवनत करते रहोगे, आप उसकी हिमायत करते रहोगे, दरगुजर से काम लोगे, इंशाअल्लाह आपकी इज्जत बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरी चीज हुई अल्लाह का डर और माफी तलाफी उफ़ दरगुजर से काम लेने से आपकी इज्जत बढ़ेगी। रुपया पैसा वाला है, गरीब को अपनी ताकत का ढोस और दबाव दे करके, प्रेशर डाल करके जैसे भी जैसा काम करने की कोशिश मत करो कि जब चाहे जितना बड़ा पौधा पेड़ है उखाड़ के फेंक देंगे, खबरदार, ऐसा हरगिज मत सोचो। इंशाअल्लाह हम अगर अमीर भी हैं तो हम गरीब की दुआओं के भी मोहताज हैं, हम उनकी दुआओं के भी मोहताज हैं, हम उनके अखलाक कैरेक्टर का भी मोहताज हैं। इसलिए माफी दरगुजर से काम लो। एक तीसरी और चौथी चीज शॉर्ट में बता करके, पता नहीं कब मुझे पर्ची मिल जाएगी, बोलना मुश्किल है, तो तीसरी और चौथी चीज मैं बता रहा हूं जिससे आपको इज्जत मिलेगी। आजिज़ी ले आओ अपने अंदर। आजिज़ी, आजिज़ी का मतलब समझ रहे हैं? नरम होकर के चलना, अकड़ करके नहीं, तकब्बुर और गुरूर के साथ नहीं, कुछ भी होगा देख लेंगे, कौन आएगा, कौन हमसे पंगा लेगा, नहीं, आजिज़ी इनकिसारी के साथ चलो। मेरे नबी ने आजिज़ी इनकिसारी के जरिए से बड़े बड़े मुल्क और बड़े बड़े जगह फतह कर लिए हैं, बड़े बड़े जाबिर जालिम का दिल भी जीत लिए हैं आजिज़ी इनकिसारी के जरिए से। अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, मोहम्मद तुम अगर कहो उहुद पहाड़ को हम सोने का बना देंगे और उसका मालिक तुम रहोगे। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मुझे गरीब और भूखा रहने दीजिए। अगर सोने का पहाड़ मेरे पास आ जाएगा तो फिर हम माल संभालने में, सैतने में, हिसाब किताब करने में, मैनेजर, लेबर, उन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहेंगे। फिर हमसे पता नहीं तेरा जिक्र हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तेरा नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, वक्त पर नमाज पढ़ पाएंगे कि नहीं। नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। और ऐसे रहे अल्लाह के रसूल, उनकी आजिज़ी में बयान किया जाता है। आज हमारे घर में पलंग होता है, पलंग के ऊपर इतना मोटा गद्दा होता है, नरम गरम गद्दा, तकिया और ना मालूम कैसे कैसे बेडशीट कवर, और फिर हम सोने जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखिए कि एक चटाई पर आप सोते रात गुजार देते, खजूर की पत्तियों की चटाई पे आप सोया करते थे। एक दफा का वाकया है कि आप खजूर की पत्तियों की चटाई पे सोए तो खजूर की पत्तियों की चटाई का जो निशान था आपकी पीठ में आ गया। अब घर में खाली खाट में बगैर बिस्तर लगाए लेट जाइए 10 मिनट, आपके शरीर पे रस्सी का, डोरा का निशान आता है कि नहीं आता? खजूर की पत्तियों का निशान आ गया। कुछ सहाबा ने देखा
पीछे से रो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अपने आप को आप कितना कष्ट देंगे, ये तकलीफ क्यों उठा रहे हैं अल्लाह के रसूल? अगर आपका एक इशारा हो जाएगा, चारों तरफ से गद्दे और आरामदेह बिस्तर आपके घर में लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ज्यादा आरामदेह बिस्तर होगा तो देर तक सोए रह जाएंगे, कहीं फजर की नमाज ना निकल जाए। इसमें कम से कम हम तो जल्दी उठ भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, यानी थोड़ा सो भी लेते हैं और थोड़ा जाग भी लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी, अज़ियतें आपको पहुंचाई जाती और आप आगे से जवाब देते, आप पर पत्थर चलता और आप दुआएं देते। अल्लाह अकबर, ये आजिज़ी थी। एक हदीस में आया है, उसके भी रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये जलसा और जलसा का मदरसा और मदरसा की बच्चियां और जलसा के सामीन, ये सब से गोया ये आजिज़ी इस हदीस के अंदर शामिल है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन। ऐ लोगों, अमीरों, दौलत वालों, पैसे वालों, नोटों के जरिए से अपनी जेब को गर्म रखने वालों, नोटों के जरिए से मोबाइल में गूगल पे, फोन पे रखकर अपने आप को गर्म महसूस करने वालों, रामपुर मदरसा जामिया नसीबन लिल बनात में अगर तुम सदका करोगे, यकीन मानो तुम्हारे माल में कभी कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, माल सदका करने से माल में कमी नहीं आती है। क्या बोलो? माल सदका करने से माल में कमी नहीं आती है। जितना सदका करोगे, आपने अगर 1000 रुपया दिया तो करीम मौलाना कहेगा, अल्लाह इसको लाखों रुपये से मदद फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा। करीम मौलाना आप जैसे गुनाहगार हो सकता है, मुमकिन है कि करीम मौलाना की दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे इस माल को सदका करते हुए देखकर फरिश्ते भी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह फला बंदा ने जो 1000 रुपया दिया है, इसके माल में बरकत अता फरमा। वो फरिश्ते सूद लेने वाला नहीं, वो फरिश्ते गुनाहगार नहीं, वो फरिश्ते पापी नहीं, वो फरिश्ते अल्लाह के नाफरमान नहीं। हमारी दुआ भले कबूल हो या ना हो, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। तो कितने की दुआ आपको मिल रही है? बोलो, मौलाना से दुआ मिल रही है। जो बच्चियां खाएंगी उनकी दुआएं मिलेंगी। जो सेक्रेटरी आपका नाम सुनेगा, आपसे खुश होकर उनकी तरफ से भी दुआ मिलेगी। फरिश्ते भी दुआएं करेंगे, और कोई दुआ करे ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, वो जरूर मदद करेगा मेरे भाइयों। तो मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, माल सदका करने से क्या होता है? माल में कमी नहीं आती है। उसी हदीस में आगे फरमाया, ये हदीस मैंने ज़िम्नन बयान कर दिया जामिया नसीबन लिल बनात की वजह से। उस हदीस में दिया है, मा ज़ादल्लाहु अबदन बेउफ़विन इल्ला इज़्ज़न। अगर कोई किसी को दरगुजर करता है, कोई किसी को माफ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। आप किसी को दरगुजर करो, किसी को माफ करो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? आपको दरगुजर फरमाएगा। क्या करेगा? आपकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। एक तीसरी चीज हुई, याद रहेगी आप लोगों को, क्या क्या बताया इज्जत हासिल करने के लिए? एक नंबर बताइए पहले, कोई भी बताइए, आगे पीछे बोलिए। अल्लाह का डर। अब याद आया? अल्लाह का डर, आजिज़ी, इनकिसारी और दरगुजर से काम लेना। हर एक का नाम ले लेकर छोटा छोटा मैंने इशारा किया है, कुछ हदीस से, कुछ आयत से, किस वाकया से। आखिरी बात सुन लीजिए,
جس کی وجہ سے آپ کو عزت مل سکتی ہے اس میں جامعہ نصیبا للبنات شامل ہے. کیا شامل ہے بولو؟ قرآن والوں کو عزت ملتی ہے. صحیح حدیث میں آیا، بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم لوگوں میں سب سے بہتر، عزت والا، مکرم وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو بھی سکھاتا ہے. یہ تم لوگوں میں سب سے عزت والا ہے. تو قرآن والوں کو بھی عزت ملتی ہے. یعنی پتہ چلا قرآن سے اگر آپ کا تعلق ہے، قرآن سے آپ کی نسبت ہے، قرآن سے آپ دوستی رکھتے ہیں، یقین مانیے آپ کی عزت ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً آپ کو عزت ہوگی. یہ قرآن کا مرتبہ ہے. اس کا بھی ایک واقعہ بتا دوں قرآن سے کیسے عزت ملتی ہے. سنو قرآن سے عزت کیسے ملتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، عمرو بن سلمہ ایک چھوٹا بچہ، 6-7 سال کا بچہ. یاد رکھیے گا میرے بھائیو، آپ لوگ بھول جاتے ہیں. جلسہ کا مقصد، جلسہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، جلسہ کو سمجھا کیجیے. بھیڑ لگانا جلسہ کا کام نہیں ہے. بھیڑ دیکھنا ہے تو اس سے بڑی بڑی بھیڑ آج کل دلی میں دیکھو، کلکتہ میں دیکھو، حیدرآباد میں دیکھو، وقف بل کے خلاف بڑی بڑی جلوس اور بڑی بڑی بھیڑ نکل چکی ہے. مسلمان اپنے ہاتھ میں جان لے کر نکل پڑے ہیں. بھیڑ کا نام جلسہ نہیں ہے. آئیں گے، بھیڑ جما دیں گے اور اسی کو ہم جلسہ سمجھیں گے. نہیں، جلسہ میں علماء کرام کو فیس دے کر کے بلایا جاتا ہے. علماء کو اتنی بڑی بڑی فیس دی جاتی ہے کہ آپ باہر برداشت نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ ہی کے واسطے اتنی بڑی فیس دے کے بلایا جاتا ہے. کیا بھائی؟ پروفیسر نظر الاسلام صاحب ہیں، پھلبھنگا سے تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کئی مدرسہ کے صدر بھی ہیں. تو بھیڑ سے جلسہ کا مقصد حل نہیں ہوتا ہے. میں علماء کی فیس کی بات بتا رہا ہوں. بڑی بڑی فیس دے کر کے علماء کو بلایا جا رہا ہے. کس کے لیے بولیے؟ آپ کے لیے، عوام کے لیے، علاقائی ماؤں بہنوں کے لیے، کہ وہ مولانا آئیں گے، اچھی اچھی بات سنائیں گے. وہ اچھی اچھی بات مولانا کی کون سنیں گے؟ لائٹ بتیاں، یہ بانس جو اوپر میں پنڈال کو تھام کے رکھا ہے وہ سنیں گے؟ یہ درخت کی پتیاں جو ہل رہی ہے ابھی ہاتھی اور بکری کے کان کی طرح، وہ سنیں گے؟ یقیناً سب سن رہے ہیں، سب گواہ ہیں، سب سن رہے. میں یہ نہیں کہوں گا یہ لائٹیں نہیں سن رہی ہے، یہ کھمبے نہیں سن رہے، یہ کپڑے نہیں سن رہے، درخت کی پتیاں نہیں سن رہے ہیں. سب سن رہے ہیں اور آپ کے خلاف یہ گواہ بھی بن رہے ہیں. جب آپ انکار کر دو گے کہ نہیں کریم مولانا نے ایسا نہیں بولا تھا، ممکن ہے کہ آپ کے رامپور کے آس پاس میں جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے ان درختوں کو بھی حاضر کیا جا سکتا ہے. بولو اتنے بجے سے اتنے بجے تک مولانا نے یہ بات بتائی تھی، یہ تاریخ، یہ تقریر کی تھی. مولانا جب اسٹیج میں بیٹھے تھے 1000 کرسیوں میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب مولانا کی تقریر ختم ہو رہی ہے تو 1000 کرسی میں 50 کرسی خالی ہے، 950 کرسیاں بھر گئی. یہ درخت کی پتیاں گواہی دے دیں گے اس وقت. یقین مانیے گا، میں اپنی صلاحیت پر، اپنے وعظ پر، اپنے بیان پر اتنا اعتماد رکھتا ہوں.
जिस स्टेज में बैठा दो, कसम खुदा की 10 आदमी आखिर तक जुड़ते जाएंगे, एक आदमी उठ के जा नहीं सकता है। ये वादा है, मैं आजमा चुका हूं। 5 आदमी में बैठा दो, 500 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। 500 आदमी में बैठा दो, 499 नहीं होगा इंशाअल्लाह, उसमें 2 और बढ़ेगा, जो घटेगा नहीं। आज तक के मैं अपनी तारीख में पाया हूं। तो कुरान से इज्जत मिलती है। इतना चैलेंज के साथ, इतनी बड़ी बात अपने आप पे गुरूर के साथ मैं नहीं बता रहा हूं। जो मुझे ओढ़ना, ढाकना, छिपाना चाहता है, मैं उसका कंबल